نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، جنوں اور فرشتوں اور انسانوں کے رسول ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانوں کو انسانیت کا پتہ چلا، اخلاق سے آگاہی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی تشریف آوری سے لوگوں کو جینے کا، رہنے کا موقع نصیب آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے ہی لوگوں کو ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے حقوق سے شناسائی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی بدولت ہی ہمیں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نصیب ہوئی، اور مجھے کہہ لینے دیجیے گا کہ نبی پاک کی بدولت ہی، حضور کے صدقے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ فلا و ربی کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے قسم بیان فرمائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہمیں حضور علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہی نصیب ہوئی۔ پھر آپ کبھی غور فرمائیں تو انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے جب کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو انسان پیدا تو اللہ کے کرم، اس کے فضل سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ انسانیت کے اصول سیکھتا ہے تو سرکار کی سنت کی برکت سے سیکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ اس کا ختنہ کرتے ہیں تو حضور کی سنت، نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ۔ آپ اس کے سر سے بال اترواتے ہیں تو حضور کا بتایا ہوا طریقہ۔ آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں تو نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ۔ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے۔ تو آپ کو جا بجا زندگی میں جہاں جہاں بھی اخلاقیات کے قاعدے اور ضابطے نظر آتے ہیں تو یہ سارے رسول رحمت علیہ السلام کے دیے ہوئے۔ پھر انسان اپنی زندگی کے شب و روز اگر چین اور سکون سے گزارنا چاہے تو ایک ہی علاج ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر وہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں جب پہنچتا ہے تو وہاں بھی 3 سوال ہیں، اور لازمی سوال یہ ہے اور آخری سوال یہ ہے کہ بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو قبر میں آسانی ہوتی ہے۔ محشر کے میدان میں جب وہ جاتا ہے تو پل صراط ہو تو دعائیں رسول پاک کی ہیں، میزان عمل ہو تو دعائیں نبی کریم کی ہیں، پیاس لگی ہوئی ہو تو کوثر کا جام دست مصطفیٰ سے ملے گا۔ گویا جو کچھ بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ہمارے لیے سارا کچھ مدینے والے محبوب کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ان عظمتوں، ان شانوں، ان اخلاقی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ کامل اور مکمل نمونہ حضور کے اسوہ پاک کا ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو پھر کچھ لوگ اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور ہماری زبان میں سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، آپ نے سن رکھا ہے کہ پرانی امتیں گناہ کرتی تھی تو دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ تو خطائیں تو آج بھی بے شمار ہوتی ہیں، ہم تو جرموں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ کس کا صدقہ ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، عزتیں بنی ہوئی ہیں، وقار قائم ہے،
تو کہا کہ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، میں جا بھی حضور کی طرف ہی رہا ہوں، لیکن رستے میں مجھے جو کرم حاصل ہے نا وہ بھی نبی کریم کا ہی حاصل ہے۔ حضور کی رحمت ہی میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو میں محبوب کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اور اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور پھر کیا خوبصورت انداز ہے یہ حضرت وارثی کا، کہنے لگے اس کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اور اسی کی رحمت گواہ میری، نافرمانی بھی سرکار کی کر بیٹھا ہوں اور معاف بھی سرکار نہیں کرنا ہے، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، بڑی گہری بات، ازل کے چہرے پہ، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، تو ازل کے چہرے پہ نور اس کا، اور ظہور عالم یعنی جس کی بھی عظمت کا پتہ چلا ہے محبوب کے صدقے ہی پتہ چلا ہے، ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا، وہ بولے تو حق کہتے ہیں، اور تنہائی میں بولے تو یوں سمجھو جیسے کوہ طور پہ زیارت نہیں ہو رہی، ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے لیکن خدا کے بعد اس کا نام آئے۔ شان حضرت ابراہیم کی بھی کیا بات ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بھی کیا بات ہے، بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی، ہمیں تو سارا پتہ ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا۔ حضرت وارثی کہتے ہیں نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ مجھ سے عملوں کا بوجھ اٹھایا جائے گا، اور یہ جو میرے اعضاء ہیں نا یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، ان پر تو ویسے ہی بڑی سختی ہوگی، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔
میرا عاشق ہے وارسی ہے. مظفر وارسی سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ پھر پڑھتا ہوں. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے، یہ میرا